افسار احمد اور آج ہمارے ساتھ ایک ڈسٹنگوشڈ گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بخاری. تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم اینڈ فار ہیونگ اس ایٹ یور آفس. اور تھوڑا سا میں اپنے ویورس کے لیے انٹرسٹ کے لیے انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی ڈاکٹر ہما بخاری کو. ویسے تو میڈم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور خاص طور پہ جو لوگ کنٹینیوسلی پاکستان کی پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنس کے حوالے سے تجزیات سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ اور ڈفرینٹ چینلس کے ذریعے, تو یقیناً میڈم ہما بخاری کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن تھوڑا سا تعارف یا کچھ کریڈینشیلس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر ہما بخاری از ایسوسیٹ ڈین ایٹ فیکلٹی آف بزنس ایڈمنسٹریشن اور ایسوسیٹ پروفیسر آف سوشل سائنسز اینڈ لبرل آرٹس ایٹ IBA کراچی. اور شی ہیز اے رچ ایکسپیرینس آف ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ایز ویل. And the benchmark you can say it is that she is now one of the most reputable and well-known trainers within the corporate sector and academic sector as well. So this is something really amazing about Dr. Huma Baqai. میڈم آپ سے آج ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ معلوم کر سکیں کہ آپ کا کیا تجزیہ ہے پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, آپ اس کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں اور اس کو کس طرف کس رخ پہ جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں. دیکھیے, اگر آپ پاکستان کی جمہوری ہسٹری دیکھیں تو جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ نیا نہیں, کیونکہ پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے 2 year itch, یعنی جمہوریت جب 2 سال چل جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے, کچھ نیا ہونا چاہیے. تو جمہوریت کو اور ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرشپ کو پورا وقت دینا پاکستان کی DNA میں نہیں ہے, وہ جیسے تیسے ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس کے حوالے سے ہمیں کنسسٹنٹلی, اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے 2013 میں عمران خان صاحب نے اسی طرح کی ایک بہت زبردست موومنٹ ماؤنٹ کی تھی, اور اس وقت ان کے خلاف ایک موومنٹ ماؤنٹ ہوئی ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جی جلسے جلوسوں سے اور ریلیز سے حکومتیں گرتی نہیں ہیں, لیکن حکومتیں ہلتی ضرور ہیں. اور میرا خیال ہے یہی صورتحال اس وقت بھی ہے. آج بھی اسٹاک ایکسچینج نے کریش کیا ہے. معاشی طور پر یہ سیاسی بھوچال جو ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی بہت مثبت چیز نہیں ہے. اور اس وقت دوسری صورتحال جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ پاکستان کا سیکیورٹی میٹرکس ہے. تو چاہے انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں یا افغانستان میں صورتحال ہو یا انٹرنل وار ہو, یہ تینوں ڈائمینشنز ایسی ہیں جو متلاشی ہیں اس بات کی کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. اور میرا خیال ہے کہ اس میں اپوزیشن کو اور حکومت وقت دونوں کو کسی حد تک ذمہ دار سمجھتی ہوں. اپوزیشن میں بھی بہت ٹاکسک نیریٹو, اداروں پہ حملہ, افراد پہ حملہ, ایسی باتیں جس سے بجائے کہ حکومت ڈیفینسو پہ جاتی ریاست ڈیفینسو پہ چلی گئی, جو خطرناک بات ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اپوزیشن ضرور کریں, یہ تو حسن ہے جمہوریت کا. اگر اپوزیشن شور نہیں کرے گی تو حکومت کام صحیح نہیں کرے گی, یہ تو ہونا ہی چاہیے. لیکن جس وقت آپ حکومت کو اپوز کرتے ہیں اس اپوزیشن میں آپ کو ریاست کو نہیں ادھیڑنا چاہیے. میڈم آپ کو کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کا ریٹرک اس دفعہ استعمال ہو رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ساری قوم ابھی اس بارے میں شاکڈ ہو گئی ہے, کیونکہ اس طرح کی لینگویج اور اس طرح کا اوفینسو جو نیریٹو ہے وہ کبھی میرے خیال میں ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا. ہاں, میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوا, اور کیونکہ یہ ایک بڑی جماعت ہے اور میں کسی ابہام کے بغیر کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایک بڑے صوبے سے تعلق رکھتی ہے, تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ یہ نیریٹو کیری کر سکتی ہے. لیکن کوئی بھی وہ نیریٹو کیری نہیں کر سکتا جو پاکستان کا نقصان کرے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان کی جو اتحادی, دیکھیے اس اتحاد کی جو سب سے بڑی بات تھی نا وہ یہ تھا کہ ہم کہتے تھے 11 جماعتیں مل گئیں. اس وقت وہ 11 جماعتیں پریشان ہیں جو ان کے ساتھ جڑ گئی ہیں, ان کی اپنی جماعت پریشان ہے جو ان کے ساتھ جڑ گئی ہے. تو آپ نے JUIF کی طرف سے کچھ باتیں سنی, بہت واضح طور پہ کہی گئی. PMLN کے اندر سے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں, بالکل پیپلز پارٹی آپ کو بہت انکمفرٹیبل نظر آ رہی ہے, بیک فٹ پہ بھی ہیں, انکمفرٹیبل بھی ہیں اس نیریٹو کے ساتھ. تو اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ اس کے حوالے سے سوالیہ نشان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں کہ جو حکومت وقت ہے
وہ صرف 2 سال ہو گئے، وہ صرف نعروں پر اور صرف انگلی اٹھانے سے حکومتیں نہیں چلتی. جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو ڈلیور کرنا پڑتا ہے. تو میڈم اور اس میں سے جملہ مکمل کروں صدرا، جی ضرور. اسی لیے یہ بات سول سپرمیسی سے شروع کرتے ہیں، سننے میں اچھی لگتی ہے، لیکن ختم مہنگائی پہ کرتے ہیں. اور وہاں پر جو فوڈ انفلیشن ہے اس وقت، وہ صرف غریب کو یا مڈل کلاس طبقے کو اس سے تنگ نہیں ہو رہا، اس کو اکراس دا پاکستان سب تنگ ہو رہے ہیں. مطلب یہ بات بالکل صحیح ہے کہ لوگ اب خودکشیاں کر رہے ہیں اور بچوں کو زہر دے رہے ہیں. یہ سچ ہے اس وقت پاکستان. میڈم حکومت کے لیے اس وقت کیا ایک سینسیبلٹی اگر آپ سوچیں گے ڈیولپ کر سکتی تو اٹس نیریٹو اینڈ اٹس انیشیٹیوز ایز ویل، آپ 2-3 چیزیں ایسی سجیسٹ کریں. دیکھیے میری سب سے بڑی بات تو یہ میں سمجھتی ہوں حکومت کی کوئی ایگو نہیں. حکومت کو ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے، بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کنسلیٹری پالیٹکس کرنی چاہیے، اور یہ جو ٹاکسیسٹی اور پولرائزیشن ہے اس وقت سیاست میں، اس کو ختم کرنا چاہیے. اگر حکومت یہ کر رہی ہے کہ جی پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے تو ہم ان کے مقابلے میں کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ مناسب سیاسی اسٹریٹجی نہیں. سیاسی آپ حکومت میں آپ بالکل اسی طرح سے تھوڑی ان کو جواب دے سکتے ہیں. اور دیکھیے سب کیا ہو رہا ہے، انہوں نے ٹائیگر فورس بنائی، انہوں نے ٹائیگر فورس کو برابر کہا، انہوں نے شیر جوان فورس بنا دی. اور اگر شیر جوان فورس کا جو ڈاکیومنٹ اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ انتہائی نامناسب ہے. اچھا میڈم، ایسی صورتحال میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب ہر فرد ریاست سے منتشر اس کو کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے ایسے بیانات آئے ہیں جو شاید ماضی میں مشرقی پاکستان میں تو آ چکے ہوں گے، مگر پاکستان کے اندر وہ لوگ جو حکومت میں رہتے ہیں، جو رہنما کہلاتے ہیں، ان کی جانب سے آنا اور پھر اس کے بعد اس کا پاکستان پر امپیکٹ ہونا ایک ایسے موقع پر کہ جب حکومت کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو ادارے لے کر آئے ہیں، اداروں کے خلاف جانا اور پاکستان کی سلامتی اداروں کے خلاف جانا، کیا اس کا امپیکٹ آئے گا ان فیوچر؟ اور پھر ایسی صورتحال میں جب ہمارا بھارت جو دشمن ہے وہ ہم پر نگاہیں لگائے بیٹھا ہے. دیکھیے میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں، حکومت ایک وقت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ کو بجھائے، جلدی آگ پہ تیل نہ ڈالے. اگر کوئی غلط سٹیٹمنٹ آیا بھی ہے اس کو اچھال کر بیان کرنا، یہ سوچے بغیر کہ اس کی انٹرنیشنل ڈائمینشنز یا انٹرنیشنل ریپریکاشنز کیا ہوں گی، اس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. میں بالکل بغیر کسی ابہام کے یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جو حکومت وقت کا وتیرہ ہے اور جو اپوزیشن کا وتیرہ ہے، دونوں سے ریاست پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ہم پولرائزیشن بھی بڑھا رہے ہیں اور جو ٹاکسیسٹی ہے نیریٹو کی وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے اور اس کی واضح مثال آپ کو ملی. دیکھیے تمام لوگ اداروں کو بے شک برا کہیں، پھر اداروں کو ہی پکارتے ہیں کھڑے ہو کے، چاہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں. اور دیکھیے تدبر سے جواب دیا ہے باجوہ صاحب نے. انہوں نے بلاول صاحب کو بھی فون کیا، آئی ایس پی آر نے بھی کلیریفیکیشن کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا. وہ حصہ نہیں بن رہے اس ہاٹ ڈبیٹ کا، اس بحث کا. کلیریفیکیشن کی حد تک انٹر ہوئے جو وہ صورتحال حد سے بڑھ گئی. اسی طرح میں ہم انٹرنلی ایک دوسرے کو گرانے کے لیے دوبارہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کو گرا رہے ہیں. اس پولرائزیشن کو، اس ٹاکسیسٹی آف نیریٹو کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ میں یہ بھی آن ریکارڈ کہوں گی کہ شاید بڑا نقصان ہو جائے. اللہ تعالیٰ بالکل. اور نقصان سیاسی جماعتوں کا بالکل. جب ریاست ہی نہیں ہوگی تو سیاست نہیں، ریاست کو تو اللہ نہ کرے کوئی اس لیول تک کوئی بات نہیں انشاءاللہ پہنچے گی، قائم رہنے کے لیے بنا ہے. بالکل. لیکن جب اس قسم کی صورتحال بنتی ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ ریاست کا اس بات کا احاطہ نہیں کر رہی کہ ان کی آپس کی چپخلش کس قسم کا نقصان پہنچا رہی ہے اتنی پریکیریس سچویشن میں جس کا آپ نے اشارہ کیا، تو پھر ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جو ناگزیر ہو جاتی ہے. اور یہی میری گزارش ہے، حکومت وقت سے گزارش ہے. دیکھیے آپ پولیٹیکل اسٹریٹجیز اپنائیے، آپ منہ در منہ نہ ہوئیے، آپ ٹاکسیسٹی کم کیجیے، آپ پارٹیز کو انگیج کیجیے. ایک کوشچن یہاں بنتا ہے کہ جب ہم پولیٹیکل اسٹریٹجیز کی طرف اگر سوچیں تو کون سے ایسی چیزیں جو حکومت کو کرنی چاہیے؟ اور ایک سوال یہ کل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے
गलगित बिल्कुल। बल्तिस्तान के प्रोविंशियल स्टेटस के लिए, तो आपको लगता है कोई पॉलिटिकल स्टंट ही है? नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान को हम ये स्टेटस बहुत पहले से दे चुके थे। इंटरिम प्रोविजनल स्टेटस गिलगित बल्तिस्तान का था, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं और जी टाइमिंग इलेक्शंस हो रहे हैं, टाइमिंग्स हैं, लेकिन जो देखिए जो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, जो एक जज हैं, उन्होंने प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस की बात 2009 से की हुई है। तो और जो हुकूमत आएगी, जो इलेक्शंस होंगे, उसके बाद ही ये प्रोविजनल स्टेटस मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि तीनों जमात इस बात पे भी ध्यान रखिए, इस पर भी खुदारा सियासत मत कीजिए। तीनों मेन सियासी जमातों का इस बात पे कंसेंसस है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना चाहिए, ताकि जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं वो भी हमारी इंटैक्ट रहें, उनकी भी वायलेशन ना हो। और ये जो लोग हमारे साथ मिलना चाहते हैं, मतलब दुनिया में मूवमेंट्स इसलिए होती है कि अलहदा हों, ये वो वाहिद जगह है जो इसलिए मूवमेंट कर रही है कि भाई हमें अपने साथ मिलाओ, हमें सिटीजनशिप राइट्स दो। और देखिए गिलगित बल्तिस्तान स्ट्रैटेजिकली इंतहाई इंपॉर्टेंट हो गया है, पाकिस्तान का गेटवे है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। क्यों आपको लगता है 2008 2009 से इंडिया में इस हवाले से इतनी बात हो रही है? जो उन्होंने जो 5 पॉइंट एजेंडा जो उन्होंने बातचीत का दिया था, जिसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को वाज़ेह तौर पे साबित किया था, वो 2009 में आया। अजीत गोवल ने कहा था कि ये सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा कहना शुरू किया था। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि कितना स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है ये रीजन। और आज से नहीं है, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे रशियंस हो, और आज चाइनीज़ हैं, तो जो भी समझिए ऊपर जाता है इस खत्ते में या दुनिया में, उसके लिए ये खत्ता अहम होता है। पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान में वॉर फुटिंग पे डेवलपमेंट करनी चाहिए, उनकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल डेप्रिवेशंस हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। अगर प्रोविजन प्रोविंस बनाना उसके लिए एक सही कदम है तो वो भी करना चाहिए, और इस पर भी सियासी जमातों को कम से कम सियासत नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, ये पाकिस्तान की बका की बात है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान की माशी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल मगर मैडम एक यहाँ पर कुछ जो एनालिस्ट हैं वो ये बात भी निकालते हैं और कहते हुए दिखाई देंगे कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाता है तो इसका इम्पैक्ट कश्मीर पर आएगा, और जो फिर इंडिया कहता है कि 370A जो वहाँ से उठाई गई है, तो वो जो है फिर जब वो कर सकता है तो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को अगर सूबा डिक्लेयर करता है तो इंडिया उसमें हक बजाने होगा। हमने इंटरिम प्रोविंस का स्टेटस दिया था और वहाँ टैक्सेस माफ़ किए थे, जिसमें उनकी प्रेजेंस तमाम अहम फोरम्स पे थी, चाहे वो काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट हो या इंटरिम इकोनॉमिक फोरम्स हो। ठीक है जी, उनको टैक्सेस वहाँ माफ़ थे। अब हम उन्होंने इंटरिम स्टेटस से प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस की बात की। सही, ठीक है जी, प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस एक्चुअली इसलिए है, और ये एक एपीलेट सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बात कही है कि इसमें जो हमारा यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं उनसे कोई तसादुम नहीं है, और गिलगित बल्तिस्तान की जो 70 साल उनके लोगों की डिमांड है वो पूरी होती है। इसीलिए मैं बार बार गुजारिश करती हूँ कि इस पर सियासत ना करें, इसको होने दें। ये वहाँ के लोगों की ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान की रियासत की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के मुस्तहकम होने की प्री रिक्विजिट। तो मैं समझती हूँ कि इस पर सियासत ना करें, और इस पर कंसेंसस भी, इस पर पॉलिटिकल कंसेंसस भी है। कोई भी सियासी जमात ये बात करती है कि इंटरिम उनको प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस ना दे। सबसे ज़्यादा काम इस बात में कोई इबाम नहीं है, पीपल्स पार्टी ने किया, लेकिन उसके बाद सक्सेसिव जमातों में, चाहे वो PMLN हो चाहे वो PTI हो, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने की भी कोशिश की है, और उनकी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात की है। और हमारा वाज़े तौर पे फॉरेन ऑफिस में भी ये स्टांस का कि कौन सी आपको दुनिया में लॉ है ये कहता है कि जी डिस्प्यूटेड एरिया में आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सही बात है, आप क्या वहाँ लोग नहीं रहते? बिल्कुल, तो वाज़ेह सी बात है। तो डेवलपमेंट भी वहाँ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। चाइना का ऑफ कोर्स इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से इंडिया जो है उसने ये दुहाई मचाई। तो मैडम इसमें सबसे ज़्यादा जो मौजूदा सूरत हाल है, हम उसी जानिब दोबारा आएंगे कि क्या आप ये नहीं देखती कि ये जो अपोजिशन जमातें हैं जो 30-30 साल और 40-40 साल से इक़्तिदार में हैं, क्या उनके साथ ये नफसियाती मसला तो नहीं है
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت نہیں تو ریاست بھی نہ ہو, ہم ریاست کے دشمن بن جائیں گے اگر ہماری اس کا حکومت فیصلہ نہیں میں اور آپ کیوں کریں, اس کا فیصلہ عوام کو کرنے کا, یہ جمہوریت ہے نا. بالکل. تو جو بھی قانون کے دائرے میں جو بہ کے کرنا چاہتا ہے وہ ضروری ہے. ویسے اگر قانون کا دائرہ توڑتے ہیں تو پھر ہمیں ضرور ان کو روک لگانی چاہیے. اور اسی لیے بات ہو رہی ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس دیے گئے وہ کیا قانون کے دائرے میں تھے یا انہوں نے ایسی لال خطیں کراس کی جس کے حوالے سے کوئی ایکشن ہونا چاہیے. لیکن میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ رول آف لا پاکستان ایک ریاست ہے, ایک ریپبلک ہے, یہاں پہ رول آف لا ہے, ہمارے کورٹس فنکشننگ ہیں, وہیں پہ فیصلہ ہونا چاہیے. اور ہماری بہت باشعور عوام ہے, عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے. جو اوپر سے لائے گئے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں, جو سپریشن ہوتی ہے, اس سے صرف نقصان ہوتا ہے. یہ جب روز ٹی وی پہ بولتے ہیں نا, میں آپ سے بالکل واضح کہہ رہی ہوں, تو یہ اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں. میں اور آپ اس کے بارے میں پھر ایک صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں. اگر آپ ان کی آواز بند کر دیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ضرور کوئی اچھی بات کہہ رہے ہیں حکومت کے خلاف جس لیے ان کی آواز بند کیجیے. تو میرے خیال ہے جمہوریت ہے, بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور جو ذمہ داری کے ساتھ جو بات کرے اس کو بات کرنے دینی چاہیے, اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. میں اور آپ کون ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ. اور جتنے بھی ویورس ہیں ہم پاکستان کے, ان تمام نے آج یقیناً ایک بہت ہی مختلف اینگل سے آج کے پاکستان کے پولیٹیکل جو بھی کرائسس ہے یا جو بھی سینیریو ہے اس کو سمجھنے میں یقیناً آپ کو مدد حاصل ہوئی ہوگی. ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر ہما کا, اور امید کرتے کہ انشاءاللہ ہمیں نیکسٹ ٹائم بھی اسی طرح ضرور, اینی ٹائم. بلکہ پاکستان کی میں ایک بات میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ قدیم زمانے میں ہما اس پرندے کو کہتے تھے کہ اگر کسی کے سر کے اوپر سے گزر جائے تو وہ بادشاہ بن جائے گا. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سایہ ہے پاکستان کے اوپر, پاکستان کی جو آپ سمجھے جو نالج ایلیٹ ہے اس کے اوپر سے رہے تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے علمی میدان میں بھی آگے نظر آئے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.